وتکاثر فی الاموال والاولاد، 5 الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے۔ عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں۔ محاورتاً جب بھی آتا ہے محاورہ لہو لعب، لعب و لہو، وہ تو 4 جگہ ہے، یہاں 3 الفاظ مزید آئے ہیں، اور ترکیب کیا؟ پہلے لعب ہے پھر لہو ہے۔ سورہ عنکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورے کی شکل اختیار کر گیا، تماشا اور کھیل، لیکن نہیں، یہاں ترتیب کچھ اور ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے۔ حیات دنیاوی کے 5 ادوار، جن میں سے ہر دور میں ایک شے انتہائی اہم ہوتی ہے، توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہے۔ ابتدائی دور ہے، بالکل بچہ بھی ہے، کھیل، بس لائف، اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں، زندگی کے تلخ حقائق ابھی اسے معلوم نہیں۔ بھوک لگی تو رو پڑے، ماں نے دودھ پلانا ہے، کھلانا ہے، ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے، وہ لعب کھیل۔ لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ٹین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی، تو اب وہ نرا کھیل، معصومانہ کھیل نہیں رہتا، اس میں تلذذ، سینشول گریٹیفیکیشن کا عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا کہا لہو، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ ذرا آگے بڑھیے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے، بناؤ سنگھار، میرا لباس فیشن کے مطابق ہو، کہیں ایسا نہ ہو مذاق اڑے۔ اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، اپنے ہیئر کٹ کے بارے میں بہت کانشیس ہوگا، ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس۔ زینت، بناؤ سنگھار، آرائش، زیبائش۔ اس سے ذرا آگے گئے، تکاثر فی الاموال والاولاد، تفاخر بینکم، یہ سمجھیے کہ تقریباً 30 برس کی عمر جب انسان کی ہوتی ہے، اب فخر، تفاخر، یا دولت پر فخر ہوگا، یا نسب پر فخر ہوگا، یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا، اپنی چودراہٹ پر فخر ہوگا۔ تفاخر بینکم، جس میں جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی، بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے انسان۔ پھر یہ جو 4تھی سٹیج تھی، اس میں تو یہ کہ نوچ نیچی نہ ہو، چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں، داؤ پہ لگا دوں، لیکن نوچ نیچی نہیں ہوگی۔ آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر ہوکا لگ جاتا ہے آدمی کو، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت کثرت کثرت۔ اب یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں، مال آنا چاہیے، ویری ریئلسٹک۔ اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے، آخری پارے کی صورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ یہ تکاثر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا، اتنی دولت بھی ہے کہ آپ کی 10 نسلیں کھا سکے اطمینان سے بیٹھ کر، تب بھی صبر نہیں ہوتا۔ بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہیں وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، لیکن تکاثر جو ہے، تکاثر مال، وہ پیچھا نہیں چھوڑتا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچے، قبر میں اتار دیا جائے، جب تک ٹانگیں صرف لٹکی ہوئی ہے اس وقت تک نہیں۔ اس کے بعد تشبیہ دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب اس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے۔ یہ ہمارا سائیکل ہے 60-70 برس کا، بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئیں، پھر وہ لڑکپن سے، پھر ٹین ایجر سٹیج سے، پھر جوانی ہے، پھر ادھیڑ عمر ہے، اور پھر بڑھاپا ہے، اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے۔ لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا
ثم یکون حطاما. یہ 4 سٹیجز ہیں. جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے. اس نے بیج بویا تھا, اس نے محنت کی تھی, اس نے ہل چلایا تھا. اعجب الکفار نباتہ, اس کو بہت اچھا لگتا ہے, دل باغ باغ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے یہاں بیٹا ہوا, پوتا ہوا, خوشیاں مناتے ہیں آپ. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج, پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچتی, فصل لہرا رہی ہے. فتراہ مصفرا, پھر وہ زرد ہو جاتی ہے. وہ ہریاول اب ختم ہوئی ہے, اب فصل پک گئی ہے, اب وہ زردی پر آ گئی ہے. ثم یکون حطاما, پھر وقت آتا ہے اگر وہ خضرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے. اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی, اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں, وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی. یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے, 3 مہینے کا ہو, 4 مہینے کا ہو. یہ ہے پلانٹ کنگڈم کا, وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا. اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے, وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزر ہی جانی ہے. جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا, موت بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت, جو سورہ آل عمران کی 185ویں آیت کا پہلا جملہ تھا. ہر انسان کو جو پیدا ہوا موت آ گئی. اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی, کسی کٹیا میں گزار لی زندگی, کسی کی فٹ پاتھ پر گزر گئی زندگی. زندگی گزر جاتی ہے, گزرتی ہے, اور ان 5 سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے. آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں, ان کا بھی کھیل ہے. گندے جوہر میں کھیل رہے ہوتے ہیں. وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے. کسی کے پاس بڑے قیمتی کھلونے ہیں, ان سے کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے. لیکن وہ 5 سٹیجز تو آئیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں جا کر یہ بائیفرکیشن ہو جانی ہے, یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا. Now the choice is yours, اما شاکرا و اما کفورا, فیصلہ تم خود کر لو. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں. کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے, جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. دنیا میں رہو, طالب دنیا نہ بنو, طالب عقبہ, طالب آخرہ. دنیا میں رہو, برتو, استعمال کرو, تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی, برتو. متاع ہے, برتنے کی شے ہے. ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو, باقی برتو. مطلوب یہ نہ ہو, مقصود یہ نہ ہو, مطلوب آخرہ ہو. انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ. منزل وہ رہے, مستحضر رہے, سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں, یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے. الدنیا سجن المومن و جنت الکافر. جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو, اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا. اللہ کی مرضی ہے, اس نے بھیجا ہے. جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں, لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا. بازار سے گزرا ہوں, خریدار نہیں ہوں. طالب دنیا نہ ہو تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں, وطن نہیں, بالکل نہیں. حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں, اور کس قدر ریئلسٹک ہیں. آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت. کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے, مجھے خوشبو پسند ہے. عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا.
قرآن مجید میں آتا نا اے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل سٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو، اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو گئے، ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رہبانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیے، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت، لیکن فرمایا ایک شے کیوں انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر لیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر لی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کی قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے ادھیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت، یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فرار کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں، جو چاہیں کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیاوی، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر
واعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا.